آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے نام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم وہی والی ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن تھوڑی سی ترتیب مختلف ہو گئی ہے. پہلے آیا ہے ذکر صالحات کا اور اس کے بعد ذکر آیا ہے ایمان کا. یعنی مختلف پیراؤں میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ ہر اچھا کام قبول نہیں ہوتا اللہ کے ہاں جب تک کہ اس کے ساتھ ایمان کا وزن نہ ہو. اچھا کام عمل صالح بنے گا ہی اس وقت جب اس میں ایمان ہوگا. تو ایسے اعمال کی ذرا بھی ناقدری نہیں ہوگی. تو بنیادی جو ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک تھریش ہولڈ کیا ہے نیک اعمال کی. فرائض انجام دیں، بالکل آگے پیچھے نہ ہوں، حرام سے بچیں، بالکل کمپرومائز نہ کریں حرام پر، اور دونوں میں کمی بیشی ہو اور جو ہوتی ہے تو استغفار کو عادت بنا لے انسان اپنی. اور وہ ایمٹی ورڈ نہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سوچیں کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میں نے بہت خطائیں کی ہیں، اللہ تو جانتا ہے مجھ کو اچھی طرح. اور اپنے گناہوں کا اقرار اظہار کبھی مخلوق کے سامنے نہیں کرنا، صرف اللہ کے آگے بس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سیلف رسپیکٹ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر عزت نفس رکھی ہے، اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کی نظروں سے گریں بلا وجہ. ہاں، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ اس کا تو کوئی ظاہر ہے علاج ہی نہیں ہے، کیا کریں. تو یہ ہے بیسک صالحات کا ڈیفینیشن. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے بہترین اسوہ ہمارے لیے بھیجا ہے. صبر شکر کو عادت بنائیں، ایکسٹریم پر نہ جائیں زندگی کے اندر. خوشی کے موقع پہ آپے سے باہر نہ ہو، غم کے موقع پہ بہت زیادہ اداس نہ ہو. بس اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کی، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کریں. اور اخلاقی اقدار کا خیال کریں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے اخلاق، حسن اخلاق. مسکرانا، نرمی سے بات کرنا، درگزر کر دینا، اپنے آپ کو ہلکا رکھنا دوسروں کے لیے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ کاتبون. ہم ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. کاتب، اللہ لکھوا رہا ہے ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. پیچھے ترازو کا ذکر آیا تھا کہ ہر عمل تو لے گا، اور یہاں لکھنے کا ذکر آ رہا ہے کہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اور سب سے قیمتی اور عمل کو بھاری کرنے والی چیز اخلاص. عمل کو بھاری کرنے والی سب سے امپورٹنٹ چیز اخلاص، اور تلنے میں سب سے بھاری چیز اخلاق مومن کا. تو اللہ تعالیٰ سے حسن خلق کی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا اخلاق اچھا کر دے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور ممکن نہیں جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن مفسرین نے کئی اس پہ مختلف پہلو سے بات کی ہے کہ کیا مطلب اس کا کہ اس بستی پر حرام کر دیا گیا ہے جس کو کہ ہلاک کیا گیا کہ وہ واپس لوٹیں. ایک تو سیدھا سادہ مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قوم عاد، قوم سمود جیسے کہ ہلاک کر دی گئی، اب ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں. آبویسلی سیکنڈ چانس تو نہیں ہے نا، کوئی سپری تو نہیں ہے یہاں پر. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایس ٹی کا ایگزام دیا اور اچھا رزلٹ نہیں آئے تو دوبارہ اپیئر ہو جائیں، پھر دوبارہ اپیئر ہو جائیں اور بیسٹ سکور کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. نہیں، یہ تو ون ٹائم چانس ہے، ایک ہی لائف ٹائم ہے جو مجھ کو آپ کو ملا ہے. جو کرنا ہے بس اسی کے اندر کرنا ہے. کوئی ایک اور لائف ٹائم نہیں دیا جائے گا، کوئی ایک اور موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب تم اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اب تم نیک عمل کر لو. تو جو ہلاک ہو گئی گناہوں کی وجہ سے، لاکھ سمجھانے کے باوجود، اب تو امپاسبل کہ وہ دوبارہ ان کو سیکنڈ چانس دیا جائے کہ وہ دنیا میں آئیں اور اپنا ریکارڈ بہتر کر لیں. نہیں،
اچھا، ایک اور مطلب یہ ہے کہ جس بستی کے لیے ہلاکت لکھ دی جاتی ہے یا اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہلاک ہوں گے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہم لا یرجعون، کہ یہ نہیں لوٹیں گے. کس چیز سے؟ یہ شرک نہیں چھوڑیں گے، یہ بدعملی گناہ نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، تبھی وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی مطلب اس کا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہلاک شدہ بستی لوٹ کر اللہ کی طرف نہ جائے. سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون. دیکھیں، حرام بھی نیگیٹو ورڈ ہے اور لا بھی نیگیٹو ہے، یعنی کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ ہلاک ہونے والی بستیاں کہیں تاریخ کی دھول میں گم ہو کر رہ جائیں اور ان کا نام و نشان مٹ جائے اور کوئی ریپرکشنز ہی نہ ہو، کوئی اینڈ رزلٹ ہی نہ نکلے. یہ نہیں ہو سکتا. ہر ڈرامے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا جو یہ تاریخ ہمیں ڈرامہ دکھا رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ نہ نکلے؟ تو کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہلاک شدہ بستی اللہ کی طرف نہ لوٹے، وہ تو لوٹ کے اللہ کی طرف جائے گی. اب کچھ قیامت کی نشانیوں کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ حتیٰ سے شروع ہو رہی ہے آیت، تو حتیٰ کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے. یعنی کیا؟ اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت کون سا ہوگا؟ رجوع کا وقت کون سا ہوگا؟ کب لوٹیں گے اللہ کی طرف؟ جب قیامت آئے گی. تو قیامت کی نشانی کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے. تو قیامت کے آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. اور حدیث میں آتا ہے مضمون کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں یاجوج ماجوج کا آنا بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اچھا، جو 10 نشانیاں آپ نے بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی آرڈر میں ظاہر ہوں، آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، کوئی چیز پہلے کوئی چیز بعد. وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 دخان، آپ نے فرمایا کوئی دھواں سا ہے جو دنیا میں پھیلے گا. نمبر 2 دجال. دجال کا آنا سورہ کہف میں ہم اس کے بارے میں بات کر چکے. پھر ایک دابت الارض، سورہ نمل آنے والی ہے 19ویں پارے میں، اس میں ذکر آئے گا دابت الارض. دابہ کہتے ہیں جانور کو. قیامت سے پہلے کوئی جانور ہے جو زمین سے نکلے گا، وہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشہور اور معروف نشانی ہے یہ. 5ویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی مشہور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، یعنی کہ دجال پہلے آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے. یہ چھٹی نشانی، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ 6 ہو گئی نا. اس کے بعد 3 نشانیاں، وہ تینوں کا تعلق ہے زمین کے دبنے سے. خسوف کہتے ہیں اس کو، خسوف یعنی دب جانا. زمین 3 جگہ سے دبے گی. آج کل سنک ہولز آپ نے سنا ہوگا، سنک ہولز، کہ کہیں بیٹھے بٹھائے سنک ہول ڈیولپ ہو جاتا ہے. لوگ اپنے کمرے میں بیٹھیں، بیڈ روم میں بیٹھیں، غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ زمین کے اندر چلے گئے. ان کا فرنیچر، وہ خود، وہ کہیں زمین کے اندر چلے گئے ہوتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے سنک ہولز بنیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک عرب پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں. تو یہ کتنی نشانیاں؟ 9 ہو گئی ٹوٹل. اور 10ویں نشانی، اور یہ آخری ہوگی، ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے حشر کی جگہ لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں. اس کے دیکھیں، یہ تو میجر نشانیاں ہیں نا، میجر سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ، آف دا آور آف ججمنٹ. کچھ مائنر سائنس بھی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں. ان میں سے تو تقریباً سب ظاہر ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں. بس اب یہ بڑی نشانیوں کا انتظار ہے. اور یہ کیسے آئیں گی؟ کوئک سکسیشن میں آئیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ظاہر ہوگی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یعنی کانسٹنٹلی ظاہر ہوتی رہیں گی. جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے نا، موتی بکھرنا شروع ہوتے ہیں، موتی نکلنا شروع ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. ایسا معاملہ پیش آئے گا.
اور یاجوج ماجوج کا کیا ہوگا؟ جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے، پھر وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ اب یہ ہم کون ہیں؟ بعض نے کہا ذکر یاجوج ماجوج کا ہے کہ وہ نکلے پھسلتے چلے آئیں گے ہر بلندی سے، اور بعض کہتے ہیں قیامت کی سور سے تمام مردوں کا اپنی قبروں سے نکلنا مراد ہے یہاں پر، کہ دو مطلب ہیں ہم کے، ایک مطلب کیا یاجوج ماجوج، دوسرا مطلب تمام انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور سورہ یاسین میں بھی اسی طرح کا ذکر آیا ہے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یہی لفظ آیا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو یعنی ہر اونچی نیچی جگہ سے اپنی قبروں سے نکل کے پھدک کے اور لوگ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ یا یاجوج ماجوج کو جب دیکھا جائے گا تو لگے گا کہ ہر اونچائی سے وہ نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ عالم کہاں ہیں وہ، واللہ عالم کتنے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں ہم نے یاد ہے ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ قرآن کو اوور ریشنل اوور لاجیکل ہو کر سمجھنے کی کوشش کرنا بعض دفعہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ معاملات مستقبل سے متعلق ہیں، اتنا ہمیں پتہ ہے یاجوج ماجوج ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 ہم کو یہ پتہ ہے وہ سارے جہنمی ہیں۔ کیسے پتہ سارے جہنمی ہیں؟ آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا قیامت کے دن کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیے، تو وہ کہیں گے اچھا کتنے میں سے کتنے؟ اللہ کہے گا کہ 1000 میں سے 999، یعنی کہ ایوری 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو سوچیں صحابہ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے سن کر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس میں یاجوج ماجوج کی بہت بڑی تعداد ہوگی، یعنی کہ جو ریشیو ہے ہیومینٹی کا جو اس وقت ہے دنیا میں، اس سے یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں اتنے ڈھیر ہمیں نہیں پتا۔ ہماری جتنی بھی ٹیکنالوجی آج اویلیبل ہے اس کے باوجود دنیا کے کچھ خطے حصے ایسے ہیں جو انسانوں کے علم میں نہیں آئے ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کے چپے چپے کو چھان مارا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے، یہ ہماری خوش فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساری اسپیشیز تو ہم ڈسکور کر نہیں سکے اب تک۔ ہر تھوڑے دن کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں اسپیشی دریافت ہو گئی، فلاں اسپیشی دریافت ہو گئی، تو ہوں گے کسی کونے کے اندر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نکل آئیں گے۔ ہمیں نہ دکھائے اللہ تعالیٰ وہ منظر، آسان منظر نہیں ہوگا وہ یاجوج ماجوج کا آنا، یہ بڑی آزمائش کا دور ہوگا جب دجال نکلے گا اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما ہم کو، یہ ہماری نسل جو موجود ہوگی اس وقت، ورنہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے پہلے ہمیں اپنے پاس بلا لے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور وعدہ حق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ تو جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی مطلب ہوگا قیامت قریب آ لگی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا قیامت سے پہلے ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، یعنی جب یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئی ہوں گی نا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت بھی قائم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد وہ بہترین دور کے بعد پھر تو بدترین دور آئے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، اس سے سارے مومن مر جائیں گے اور صرف بدترین لوگ دنیا پر زمین پر موجود رہیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کے مخلوق میں سے بدترین ہوں گے، وہ جاہلیت والوں سے بھی بدتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ ان کو دے دے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ زمین سارے خزانے اگل دے گی، غربت ختم ہو جائے گی دنیا سے، لیکن جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ درندوں کی طرح چالاک اور پرندوں کی طرح ہلکے ہوں گے،
اچھی بات سمجھ بھی آتی ہے. اللہ جانے جینز ایڈیٹنگ کر کے وہ مین مشین اور مین اور اینیمل کو کمبائن کر کے اللہ جانے وہ کیا بنا دیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فزیکل ایفرٹ کم سے کم کرنا پڑ رہا ہے انسان کو. تو مسلس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی برین کی ضرورت ہے. تو وہ پرندوں کی طرح ہلکا ہونا بھی سمجھ آ رہا ہے کہ فزیکلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے لیکن درندوں کی طرح چالاک ہوں گے. دماغ بہت تیز ہوں گے لیکن فزیکلی وہ تھوڑے سے کم ہوں گے, اتنے طاقتور نہیں ہوں گے. اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا وعدہ اچانک آ دھمکے گا, پھر اپنی لاپرواہی کا اور ذاتی کا رونا روئیں گے, کنفیس کریں گے, اعتراف کریں گے, اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا. لیکن توبہ کا دروازہ تو قیامت کے سور کے ساتھ بلکہ قیامت کی بعض نشانیوں کے ساتھ بند ہو جائے گا. جیسے ایک سب سے امپورٹنٹ جو نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو فائدہ نہیں ہوگا ان کے رونے کا اور پیٹنے کا. کہتے رہیں گے بل کنا ظالمین بل کنا ظالمین, کو فائدہ نہیں ہوگا. اب عربوں کو, مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے مخالفت کر رہے تھے, اور قیامت کے دن تک آنے والے جو بھی اللہ رسول کے مخالف ہیں ان سب کو بتا دیا گیا کہ سن لو اچھی طرح, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. ان سے کہا جائے گا تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم پوچھتے تھے جہنم کا لقمہ ہو, وہیں تم کو جانا ہے. تو جہنمیوں سے بھی کہہ دیا جائے گا, اور آج بھی بتایا جا رہا ہے مشرکوں کو کہ تم اور جن جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے, جو لکڑی پتھر تم پوج رہے ہو, جو فاسل فیول بن جائے گا, سب جہنم میں پڑے گا جا کر. اپنے جھوٹے معبودوں کی وجہ سے جھٹلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو بتایا کہ تمہارے بت تم کو کیا فائدہ دیں گے, یہ تو الٹا تم کو جہنم میں ڈلوائیں گے, اس کا سبب بنیں گے. اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے لکڑی پتھر کے خدا بھی پھینکے گا, تاکہ حسرت میں, افسوس میں, پچھتاوے میں اور اضافہ ہو اور پوجنے والوں کی اور بے عزتی ہو کہ یہ معبود اگر ہوتے تو ان کی شامت نہ آتی. جن سے امیدیں لگائی تھیں اور شفاعت کا عقیدہ گھڑا تھا اور شفاعت کا عقیدہ ان کے ساتھ اٹیچ کیا تھا, وہی بات آگے فرمائی, لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے, سب وہاں پڑے رہیں گے. اب یہ کون سے آلہہ ہیں جنہوں نے خود چاہا تھا کہ ان کی پوجا کی جائے؟ فرعون الہ تھا جی, بنایا تھا نا اپنے آپ کو اس نے الہ, کہا تھا انا ربکم الاعلی. تو جو بھی طاغوت ہوں گے, طاغوت کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا نافرمان بنا کے اپنی فرما برداری کروانا چاہتے ہیں. تو وہ اور ان کے فالوورز سب جائیں گے جہنم کے اندر, سب پڑیں گے, خوب لڑیں گے وہاں پہ. اور پھر بے جان مخلوق کو انہوں نے خدائی کا درجہ دیا تھا, مثال کے طور پہ درختوں کو, پتھروں کو, جو بت وغیرہ ان کے تھے وہ سب جائیں گے اس کے اندر. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ الہ ہوتے تو کوئی جہنم میں جاتے, اس طرح سے پڑے رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ. اور کیا معاملہ ہوگا وہاں پر ان کا, اس کے بارے میں آگے فرمایا, لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. دو چیزیں ہیں, ایک تو چیخیں گے, چلائیں گے, فریادیں کریں گے, اور ان کے اندھے بہرے معبود ان کی اذیت ناک آوازیں سن کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم فیہا لا یسمعون, جو معبود ہوں گے اندھے بہرے وہ کیا سنیں گے؟ کچھ بھی نہیں سنیں گے. اور جن کو معبود بنا کر انہوں نے اللہ کی جگہ بٹھا دیا تھا وہ سن بھی رہیں گے, سنیں گے بھی پکار ان کی, تو مدد نہیں کر سکیں گے. اچھا, اب یہ تھوڑی سی جو آیت ہے اس میں دو جگہ ہم آ رہا ہے, لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, دو جگہ ہم آ رہا ہے نا. تو پہلا ہم پجاریوں کے لیے کہ جنہوں نے جھوٹے معبودوں کی پوجا کی تھی, تو لہم فیہا زفیر, کون چیخ رہا ہوگا؟ پجاری, ٹھیک ہے, مشرک. اور دوسرا ہم کس کے لیے آ رہا ہے؟ معبودوں کے لیے, کہ جو ان کے جھوٹے معبود تھے وہ کچھ نہیں سن سک رہے ہوں گے اس کے اندر. جو یعنی کہ بے جان تھے وہ تو ویسے ہی نہیں سن سکتے, اندھے بہرے ہوتے ہیں.
اور جو سن بھی سکتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں سن پا رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ دو ہم کو الگ الگ لیا گیا ہے. ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ہم ہیں ان کا اسم ایک ہی ہے. یعنی ہر جہنمی اپنی تکلیف میں مبتلا ہو کر چیخ رہا ہوگا. لہم فیہا زفیر، وہ خوب چیخ رہے ہوں گے اس کے اندر. وہم فیہا لا یسمعون، اور دوسروں کی پکار بھی کان پر نہیں پڑے گی. خود اتنا چیخ رہے ہوں گے کہ کسی اور کی پکار نہیں سنائی دے گی ان کو، جہنمیوں کو. اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر جہنمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوگا، جیسے بس میں ہی اکیلا پڑا ہوں جہنم کے اندر، میں ہی چیخ رہا ہوں صرف. نہ کسی کو دیکھیں گے نہ کوئی اور آواز سنیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو جھگڑا بھی کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے لڑیں گے بھی. تو واللہ عالم کس طرح کی جہنم ہے، کتنے اس کے طبقات ہیں، کہاں کیا معاملہ ہوگا کس کے ساتھ. بہرحال اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ اللہ تعالیٰ نے منظر اور حالت کا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہماری اگلی پچھلی پشتوں کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها، اس کی سرسراہٹ بھی نہ سنیں گے. وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ قسمت میں لکھا جا چکا ہے کون کہاں جائے گا. یعنی ہر انسان کا مقام مرتبہ فکسڈ ہے، جنت میں یا جہنم میں، یہ لکھا ہوا ہے. ہم پیدا جب ہونے والے تھے اس سے پہلے فرشتہ ہماری امی کے پیٹ میں آیا تھا اور اس نے کچھ چیزیں لکھ دی تھیں، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے. لیکن مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اور کہا کہ ہم کیا عمل کرنا پھر نہ چھوڑ دیں؟ جب آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم شقی ہیں یا سعید ہیں تو پھر کیا فائدہ عمل کرنے کا؟ آپ نے کہا نہیں، عمل کیے جاؤ. ہر شخص اسی عمل کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. تو میرا آپ کا یہاں آنا کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے لیے کون سا عمل آسان کر دیا کہ ہم میسر کس کے لیے کر دیے گئے ہیں؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. اسے ایک خوشخبری کیا محسوس کر سکتے ہیں ہم کہ شاید ہماری قسمت میں سعید لکھا ہوا ہے. الحمدللہ. تو یہ بات آپ نے فرمائی تھی کہ ہر شخص وہ عمل کرتا ہے جس کے لیے ہر شخص اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو اس کا انجام ہونا ہے. تو جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہیں پھر؟ شقی کی سعید؟ وہ شقی ہیں، ان کے لیے وہ کام آسان ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر کا انشاءاللہ کبھی ڈسکشن کریں گے. تو بات یہ ہے کہ تقدیر میں بیسکلی کیا ہے کہ پری نالج ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کو پتہ ہے. ایک نارمل انچارج ہے جیسے آپ کو کل رزلٹ ملا تھا نا اپنا فرسٹ سیمسٹر کا، تو رزلٹ تو آپ کے سامنے آیا، اس سے پہلے آپ کے انچارج کو اندازہ ہو گیا ہوگا کون پاس ہوں گی کون نہیں ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ ایک عام انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، حالانکہ اس کا علم کامل نہیں ہے، مستقبل کا علم نہیں ہے کسی انچارج کو، بٹ گیس ورک ہے نا، اندازہ لگا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کا علم صرف ماضی یا حال تک محدود ہے، یا اللہ کو مستقبل کا بھی معلوم ہے؟ پتہ ہے نا. اللہ جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ کو پتا تھا کہ اس 26 تاریخ کو 11:30 پہ بدھ کے دن یہ کیا بول رہی ہوگی، کیا لکھ رہی ہوگی. اللہ کو 50,000 سال پہلے معلوم تھا میرے پیدا ہونے سے. تو اللہ کا تو علم کامل ہے، اللہ کو پتہ ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم اپنے آپ کو نیکی کی عادت ڈالیں، ہم اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنائیں تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو اس کی یعنی کہ آواز بھی نہیں سنیں گے جو نیک لوگ ہوں گے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن کے لیے اپنی طرف سے سبقت لہم من الحسنى، کہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ تو اس کی آواز بھی نہ سنیں گے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر فالس گاڈز، جھوٹے خدا جہنم میں جائیں گے تو نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں خدا بنا کر، ان کا کیا ہوگا؟ تو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور نیک بندوں کے لیے تو جو اللہ تعالیٰ نے رول بنا دیا ہے وہ تو اسی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھی بات ہے۔ اب لوگ اگر کسی کو کسی خواجہ معین الدین چشتی کو وہ خدا بنا کر پوج رہے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا لوگوں سے مجھے خدا بنانا اور میرے مرنے کے بعد تم مجھ سے دعائیں کرنا اور میری قبر کو تم بت بنا کر پوجنا شروع کر دینا، انہوں نے تو یہ باتیں نہیں کہی تھیں۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا میری پوجا کرنا، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا جہنم سے کیا تعلق؟ تو جنتی تو جہنم کی معمولی سی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، یعنی اتنے دور ہوں گے کہ اس کی بھنک بھی کانوں میں نہ پڑے گی، عیش و عشرت کے ساتھ من بھاتی من چاہی چیزوں میں نعمتوں میں ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہ الفزع الاکبر کیا ہے، کون سا موقع ہے؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو فزع الاکبر کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ سور پھونکنے کے بعد جو ہلچل مچے گی اور جو پینک مچے گا اس کا ذکر ہے، جو لوگ پینک میں مبتلا ہوں گے اس کا ذکر ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اس دن کی پریشانی سے، پینک سے محفوظ رکھے گا، اور فرشتے ان کو تسلی دیں گے کہ آج اہل ایمان کے تم ثمرات دیکھ لو، تم آج اپنے ایمان کے پھل دیکھ لو۔ ایک یہ مطلب ہے۔ اچھا، دوسرا مطلب فزع الاکبر کا لیا یہ گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، تو جب سور پھونکا جائے گا تو سارے تو جنتی نہیں ہوں گے اس وقت، کچھ اہل توحید ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے، رائٹ؟ مشرک تو چلو جہنمی ہیں، لیکن جس وقت سور پھونکا جائے گا کیا اس وقت گناہ گار اہل توحید ہوں گے نا؟ اہل توحید الٹیمیٹلی تو جنت میں جائیں گے، لیکن کب جائیں گے؟ جب اپنے گناہوں کی بقدر وہ سزا بھگت لیں گے، پھر نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی، وہ تو ان کو گھبراہٹ لاحق ہوگی جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہ فزع الاکبر صرف جہنمیوں پر طاری ہوگی، اور موت کو مینڈھی کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جہنمی بہت گھبرائیں گے کہ اچھا تو مرنا بھی نہیں ہے ہم کو، اور جنتی پھر اس بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق کیا ہے؟ یہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، وہاں جو پکے جنتی ہیں وہ گھبرائیں گے نہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فزع الاکبر یہ موت کے ذبح ہونے کے وقت کا ذکر ہے، کہ جب موت کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا تو جہنمی بہت گھبرائیں گے، اور ظاہر جنتی تو محفوظ ہوں گے، اور فرشتے آ رہے ہوں گے اور ان کو تسلی دے رہے ہوں گے، خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے، نعمتیں لے کے آ رہے ہوں گے، اور کہیں گے یہ تو وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔
وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے جو ہمارے ذمے ہے اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے بات کی تھی سورہ انبیاء میں بعض سائنسی حقائق بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک انڈیکیشن ہمیں یہاں مل رہی ہے ایک سائنسی حقیقت کی کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے, کائنات اس وقت پھیل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک نقطے پہ جا کے یہ ہماری یونیورس رک جائے گی, اس کا ایکسپینشن ختم ہو جائے گا. اب جب رکے گی, رکنے کے بعد سمٹنا شروع ہوگی. ابھی ایکسپینڈ کر رہی ہے نا, پھر کانٹریکٹ کرے گی, پیچھے آئے گی اور پھر کولیپس کر جائے گی. پھر وہ زیرو والیوم اور انفینٹ ماس ہو جائے گا اس کا, اور پھر میٹر نئے سرے سے اپنے آپ کو ری ارینج کرے گا. دیکھیں نا, ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. نطوی السما ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو کتئی سجلی للکتب, جیسے اسکرولز لپیٹے جاتے ہیں نا, سجل رجسٹرز, ٹھیک ہے نا, ایسے اسکرول کو رول کیا جاتا ہے. تو وہ دیکھیے, وہ جو سائنس کہہ رہی ہے وہی بات ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے کہ دوبارہ سے ریوائنڈ جیسے نہیں کر لیا جاتا کسی چیز کو, تو کائنات کو رول بیک کر لیا جائے گا. اور پھر کیا فرمایا, کما بدانا اول خلق, جیسے ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی, نعیدہ, ہم دوبارہ تخلیق کی ابتدا کریں گے. تو آسمان کو لپیٹا جائے گا, پھر نئے سرے سے تخلیق ہوگی, کریشن پھر دہرائی جائے گی. اس مرتبہ کیا نئے فزیکل نیچرل لاز ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. گریویٹی ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانتا ہے. اسپیڈ آف لائٹ کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. یونیورسل کانسٹنٹس کیسے ہوں گے اللہ جانتا ہے. کیسی مخلوق آباد ہوگی اللہ کو ہی پتہ ہے. تو یہ بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ جب انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد نئے سرے سے کائنات آباد ہوگی. کیسے ہوگی اللہ جانتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی. اور یہ پھر دیکھیں زور کتنا ہے اس کے اندر, وعدن علینا, یہ وعدہ ہے ہم پر, انا کنا فاعلین, ہم تو یہ کرنے ہی والے ہیں. بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یقبض یوم القیامت الارض وتکون السماوات بیمینہ, کہ بے شک اللہ اس کے ہاتھ میں قیامت کے دن زمین ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کیسے ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کہ اللہ کی قدرت ہے. نعیدو کی جو بات ہم نے کی ہے, تو نعیدو میں ایک تو ہم نے کائنات کی بات کری, ٹھیک ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ دوبارہ انسان کی نئے سرے سے پیدائش ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, انکم تحشرون الی اللہ, تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. کس حال میں؟ حفاتن عراتن غرلن, ننگے پاؤں ننگے بدن, ختنہ کے بغیر. جس طرح پیدا ہوئے تھے ویسے سب کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں. اللہ تعالیٰ بس ہمارا بہتر انجام کرے اس دن. تو بس یہ بتا دی کہ پکی بات ہے, ایسا ہونا ہی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اور زبور میں ہم یہ نصیحت لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ, اس میں بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. زبور داؤد علیہ السلام کو ملی تھی. ارض سے مراد جنت ہے. عبادت کرنے والے اس بات سے خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک اپنے نبی کے ذریعے یہ باتیں, یہ خوشخبریاں پہنچا دی ہیں. اور زبور کے جو ترانے ہیں جو آج ظاہر ٹرانسلیشن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان میں آج تک یہ بات موجود ہے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ عبادی الصالحون. اللہ فرماتے میرے نیک بندے اس کے وارث ہوں گے. حالانکہ کتنی تحریف ہوئی ہے نا زبور کے اندر, اس کے باوجود یہ بات ایز اٹ از موجود ہے. ہم نے یاد ہے سورہ مائدہ میں پڑھا تو قرآن کیا ہے؟ مہیمن ہے پچھلی کتابوں کے اوپر. تو ان تعلیمات کا قرآن ذکر کر رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبور نہیں پڑھی تھی. صحابہ میں سے بھی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے زبور پڑھی ہو,
اور آج بھی زبور کے اندر یہ موجود ہے. میں وہ تو ہے تو بہت لمبا بیان، لیکن میں چھوٹا سا آپ کو چھوٹے چھوٹے آپ کو اس میں سے میں اقتباسات پڑھ کے سناتی ہوں. اور یہ ٹرانسلیشن ہی ہے اردو کا. اور زبور تو پھر شاید ہبرو زبان میں نازل ہوئی ہوگی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام تو پھر ہبرو بولتے ہوں گے، یا جو بھی زبان ان کی تھی اپنی ان کی زبان میں نازل ہوئی ہوگی. تو بہرحال یہ ٹرانسلیشن ہے زبور کا، پھر بھی آپ کو اس کا ایک امپیکٹ فیل ہوگا، خاص طور پہ اس آیت کی روشنی میں کہ اس میں کیا لکھا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹے ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا اور تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے. پھر ایک اور جگہ ہے، صادق کا تھوڑا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے. کامل لوگوں کے ایام کو خدا جانتا ہے، اس کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی. دیکھیں وہی میراث کا ذکر آ گیا. اور پھر آگے لکھا ہے شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے. تو بار بار یہ بات دوہرا کر آ رہی ہے زبور کے اندر. پھر لکھا ہے بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی. صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر لکھا ہے خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا. تو آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ یہ چیز ایگزیکٹلی زبور کے اندر موجود ہے جو کہ قرآن نے جس کا کہ یہاں ذکر کیا. تو دیکھیں ایسی چیزیں پڑھ کر بھی جو اہل کتاب ہیں پھر وہ ایمان لائے. وہ ان کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایکسیس نہیں ہے زبور تک. آپ نے کبھی زبور نہیں پڑھی تو کیسے یہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ جو زمین ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اور ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے. آگے یہ مشہور اور معروف آیت ہے جو کہ بہت کوٹ کی جاتی ہے سیرت کے سلسلے میں بھی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. تو شاعر نے بھی کہا ہے نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اچھا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اس کو اس طرح سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ غریب تو چاہ رہے تھے کہ کوئی عدل اور انصاف قائم ہو، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام وہ شریعت لے کر آ گئے جس سے کہ غریبوں کی مرادیں بر آئیں. یہ نعوذ باللہ آپ سے دعا مانگنے کا تو عقیدہ ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی چاہیے. تو مراد غریبوں کی بر لانے والا یعنی ایک عدل کا اور رحم کا ایک نظام ہے، رحم کا نظام جو کہ آپ نے لا کر دنیا کو دے دیا. تو آپ کو بھیجا جانا دراصل اللہ کا اپنی رحمت نازل فرمانا ہے. تو دو چیزیں اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. کس طرح سے کہ آپ کی قوم پر عمومی عذاب نہیں آیا بلکہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. پھر یہ کہ آپ آخری نبی تھے. جڑ کاٹنے والا عذاب ان قوموں پر آتا تھا جو رسول کا انکار کرتے تھے. اب چونکہ آپ آخری نبی بن کر آ گئے، آپ کے بعد نبی نہیں آنا، اس کا مطلب ہے کہ اب جڑ کاٹنے والا ایکسٹنکٹ کرنے والا عذاب بھی نازل نہیں ہوگا. تو آپ کا خاتم النبیین ہونا دراصل رحمت ہے. پھر اس کے علاوہ تمام جہان والوں کے لیے یعنی قیامت تک آپ کی تعلیمات اسی شکل میں رحمت ہو سکتی ہیں جبکہ وہ محفوظ ہوں، تاکہ لوگ ان کو مانیں، عمل کریں اور رحمت میں آ جائیں. تو قرآن کا لفظ پرزروڈ ہے، اور احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر معمولی انسان کھڑے کر دیے تھے، امام بخاری جیسے. اور اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدل ہے، انصاف ہے، رحم ہے اور احسان کی تعلیمات ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذاتی کبد رطبۃ اجر،
ہر تر جگر والی مخلوق پر رحم کرنے میں اجر ہے. کتے کو پانی پلاؤ گے، چڑیا کو پانی پلاؤ گے، اس پہ بھی اجر ملے گا. اور کیا رحمت ہے؟ شریعت سراپا رحمت ہے، بہت آسان، بہت معتدل، ویری پریکٹیکل، ویری یوزر فرینڈلی. ہر طرح کی کمزوریوں اور مجبوری کے موقع پر آسانیاں اور آلٹرنیٹس. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں لیٹ جاؤ، پانی نہیں تیمم کر لو. اور قرآن کا تو آغاز ہی کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ رحمان اور رحیم، یہی آتا ہے شروع میں. پھر آپ خود کتنے رحم دل تھے، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف کیا اور درگزر کیا اور اسی کی تعلیم دی. اور کتنے آپ رحیم تھے، اپنی امت کے لیے رو رو کے آپ نے دعا مانگی، رو رو کے، کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. اور جو اللہ رسول کی بات مان لے گا، رحمت تو اسی کے لیے ہے، ورنہ نعمتیں تو ملیں گی. اللہ کا انکار کر کے، رسول کی بات نہ مان کے نعمتیں مل جائیں گی دنیا میں، رحمت نہیں ملے گی. بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر بد دعا کی یا اس کو لعنت دی، ریئرلی. طائف والوں کے لیے بھی دعا ہی کی کہ اللہ ان کو بخش دے. اور آپ ہی کی امت کی وجہ سے اسلام دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچ گیا، نظام عدل و قسط قائم ہوا، انسانیت کے لیے بہتری ہوئی، بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز دیا گیا لوگوں کو. اور آپ کیا رحمت ہیں. قیامت کے دن آپ شفاعت کبریٰ کریں گے، آپ تمام انسانوں کی طرف سے شفاعت کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر. اور پھر آپ کی شفاعت ہوگی اپنی امت کے لیے. آپ کی امت کے جہنمیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا. اور اس سے پہلے آپ میدان حشر میں کوثر سے پانی پلائیں گے. اور آپ نے سب سے بڑی رحمت تک پہنچنے کا ذریعہ لوگوں کو دکھا دیا، یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ آپ ہی نے تو دکھایا. تو سراپا آپ رحمت تھے. اور آپ خود فرماتے تھے اپنے بارے میں کہ میں سراپا رحمت ہوں، اور دنیا والوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے میں ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہوں. قل کہہ دیجئے انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، تو پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، اس میں درخواست بھی ہے، ترغیب بھی ہے، دھمکی بھی ہے، ترہیب بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا درست ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، بات مانتے ہو کہ نہیں. کیا ایسے کہا جاتا ہے نا، تو وہ سوال نہیں ہے، یعنی کہ تم اگر شامت اپنی نہیں چاہتے، خیریت اسی میں ہے تمہاری کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو ترغیب بھی ہے، ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، اور دھمکی بھی ہے کہ ہو. ہر وہ شخص اقرار کرے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، وہ رحم کا مستحق ہو جائے گا. یا تو براہ راست چلا جائے گا جنت میں، یا بہرحال الٹیمیٹلی چلا جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور رحمت یعنی جنت حاصل کر لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بوڑھے، امیر غریب، عورت مرد، امریکہ افریقہ چائنا جاپان آسٹریلیا سب کو انذار کر دیا. تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امتیں ہیں. ایک تو ہم نے پہلے آپ کو یاد ہے بات کی تھی کہ آپ کی بعثت دو قوموں کی طرف ہے، عربوں کی طرف خصوصی طور پہ اور تمام انسانیت کی طرف عمومی طور پہ، رائٹ. اسپیشلی آپ عربوں کی طرف بھیجے گئے اور جنرلی آپ تمام دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے. چلے عربوں کا معاملہ تو ختم ہو گیا نا، ایک ہسٹورک پیریڈ تھا وہ تو ہو چکا، سارے عرب ایمان لے آئے تھے.
اچھا جی، اب جو دنیا ہے رہتی رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، جتنے ہیں 7 بلین ہے نا، پلس 7 بلین پلس، یہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہ امت دعوت ہے، ٹھیک ہے، امت دعوت کہ آپ نے ان سب کو دعوت دی ہے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، علم حاصل کریں. اللہ یہ کہ ایسی جگہ ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ جہاں تک وہ دعوت پہنچ ہی نہیں سکتی، علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، ان کی ایبسلیوٹ مجبوری ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن جو مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، کوئی بہت ہی لاپرواہ ہوگا جس نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ سنا، کبھی زحمت ہی نہ کری اسلام کے بارے میں پتہ کرنے کی. یہ تو سب کے پاس دعوت پہنچ جانی چاہیے. اب تو اسلام کا ویسے اتنا غلغلہ ہے، کبھی جنگوں کی شکل میں، کبھی فلسطین اور اسرائیل کے کلیش کی کانفلکٹ کی شکل میں اسلام کا نام تو سب نے سنا ہے. تو یہ پوری کی پوری انسانیت امت دعوت ہے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم حاصل کریں. اور اس پوری امت میں سے جو امت دعوت ہے، پھر مسلمان کون ہیں؟ جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے کہ جواب دیا، اجابت. ہم امت اجابت ہیں. اجابت کیا مطلب؟ مسلمان امت اجابت ہیں، یعنی انہوں نے دعوت پہ لبیک کہا، جواب دیا، قبول کر لیا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو ساری انسانیت امت دعوت اور مسلمان امت اجابت، جنہوں نے کہ جواب دے دیا، جنہوں نے کہ قبول کر لیا. تو سب کو آپ نے وارن کیا ہے. اللہ سوا، ایوری بڈی ہیز بین وارنڈ. اور اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو بتا دیں کہ اب مجھ کو نہیں پتا کہ تم جب منہ موڑ رہے ہو تو اب وہ جو جن باتوں کی خبر میں دے رہا ہوں، یعنی قیامت کی خبر، اب وہ قریب ہے یا دور ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اللہ تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپ کر کرتے ہو. یعنی اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، وہ تمہارے کھلے چھپے سب کو جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یعنی عذاب میں جو ڈیلے ہے، شاید اس لیے یہ ڈیلے ہو رہا ہے کہ ابھی اللہ تم کو اور آزمانا چاہتا ہے، کون مہلت سے فائدہ اٹھائے اور سیدھے راستے پر آ جائے، اور یہ کہ کون گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. فتنہ ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بار بار پوچھا کرتے تھے نا، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا. قیامت کا ٹائم اسکیجول، ٹائم ٹیبل صرف اللہ کے پاس ہے. جو مہلت ہے فائدہ اٹھاؤ. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کا رسول نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. اور یہ ہر داعی اور مبلغ کی دعا ہے کہ اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور مخالفین کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور یہ کہ جو باتیں تم بناتے ہو حق کا راستہ روکنے کے لیے، تو میں تو اللہ ہی سے مدد کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کر. تمہاری باتوں کی وجہ سے میرے قدم کہیں نہ پھسل جائیں، اور تمہاری باتوں کی وجہ سے تم کہیں جہنم میں نہ گر پڑو جا کر. تو اللہ ہی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق واضح کر دے، حق کو نافذ کروا دے، اور اللہ میں حق کا ساتھی بنا دے. تو اختتام میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت دعا آ رہی ہے. تو سبق یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. لوگوں کی باتیں کرنے سے حق نہیں بدل جاتا. حق کو پہچانیں، حق کو قبول کریں، حق پر یقین کریں اور جم جائیں اس کے اوپر. اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آغاز تھا الساعہ کے قریب آ لگنے سے. اس کا ذکر آیا تھا کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور یہاں اس دن کی نجات اور اس دن کو جھٹلانے والوں کے شر سے بچنے کی دعا ہے کہ اللہ اس دن وہ جب دن آئے تو اللہ ہماری مدد فرما،
اور جو اس دن کو جھٹلا رہے ہیں اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا لے, ہمیں کہیں ورغلا نہ دے وہ. چلیے جی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.